گزارش کروں گا شہید حسینیت سید قیصر عباس شاہ ہمدانی جو ذاکر اہل بیت سید غلام رضا شاہ ہمدانی کے فرزند ارجمند ہیں، ان کے روح پرفتوح کے شاد کرنے کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر ان کے روح کو سال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم وبب ثواب سورۃ هذا الفاتر روح المرحوم قیصر عباس ہمدانی واغفرہ واشرہ مع النبی والائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بلند تر صلوات پڑھیں محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ سیما الامام المنتظر الحجۃ الثانی العشر، روحی وارواح العالمین لمقدمہ الفدا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال امام الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، ان الحیات عقیدۃ والجہاد۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ دعا گو ہوں پروردگار عالم بحق احب الخلق محمد و آل محمد، بانی مجلس ہمدانی سادات اور بالاخص ذاکر اہل بیت سید غلام رضا شاہ صاحب کی طرف سے ان کے فرزند ارجمند شہید حسینیت کے روح پرفتوح کے اصال ثواب کے لیے جو مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا، پروردگار عالم مرحوم کے درجات عالی ان کو متعالی فرمائے، جوار معصومین میں موجود ہیں مزید ان کو رفت عطا فرمائے، ذاکر اہل بیت صاحب کو مکمل طور پر صحتیاب فرمائے، اور آپ جتنے چل کر آئے ہیں آپ سب کا چل کر آنا بارگاہ معصومین میں منظور و مقبول فرمائے۔ انتہائی ممنون و متشکر ہوں ہمدانی سادات کا اور ذاکر اہل بیت سید غلام رضا شاہ صاحب کا اس پر رونق اور روحانی اور معنوی مجلس عزا میں جہاں دعوت دی اور وہاں آپ کی زیارت کا شرف حاصل کیا اور کچھ عرائض بیان کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام سید الشہداء کا ایک مشہور و معروف فرمان
کہ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ نے جو انسان کو زندگی دی ہے، اس زندگی کا ہدف کیا ہے، اس زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان الحیات عقیدۃ والجہاد، اس مقصد حیات زندگی کا جو مقصد ہے وہ دو چیزیں امام نے فرمائی ہیں، ایک عقیدہ ہے اور ایک جہاد ہے۔ وطن عزیز پاکستان میں جو عقائد اور نظریات کے حوالے سے جو ایک اختلاف ہے اور جو سلسلہ ہے وہ آپ سب کے سامنے واضح ہے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ قائد ملت جعفریہ پاکستان آغا حامد علی موسوی نجفی نے پوری زندگی سیرت معصومین پر عمل کرتے ہوئے عقائد و نظریات حقہ کا دفاع کیا ہے، ایک بھرپور زندگی گزاری ہے، اور ملت میں جو طرح طرح کے سلسلے سامنے آئے ہیں تو پھر جیسا کہ علامہ فخر آبدی صاحب نے بیان فرمایا ہے کہ پھر قائد محترم نے اس ملت غیور کے لیے 5 رہنما اصول دیے ہیں۔ اگر یہ ملت افراط و تفرید سے بچنا چاہتی ہے اور عقائد و نظریات پر قائم رہنا چاہتی ہے تو تمام عقائد کی قبولیت کے لیے جو سب سے بہترین چیز ہے خیر العمل والی، وہ ولایت امیر المومنین علیہ السلام۔ ولایت امیر المومنین، عزاداری مظلوم کربلا، حرمت سادات، احترام مرجعیت اور وابستگی با مرکزیت۔ مجھے آج کی مجلس میں انتہائی مختصر وقت میں اس حوالے سے بیان کرنی ہے کہ یہ عقیدہ ولایت ایک ایسا عقیدہ ہے جو ہم نے نہیں بنایا، پاکستان کے علماء یا پاکستان کے ذاکرین یا پاکستان کے مؤمنین نے نہیں بنایا، یہ عقیدہ ولایت اس ذات اقدس نے دیا ہے جس نے توحید کے بارے میں بیان کیا، جس کا عقیدہ توحید ہے، اور جس نے حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک عقیدہ نبوت کے بارے میں بیان فرمایا، اور پھر عقیدہ ولایت کے بارے میں بیان فرمایا۔ یہ عقیدہ قرآنی ہے، یہ وہ سلسلہ ہے جو قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا۔ ولایت پر بہت ساری آیات اور بہت ساری روایات موجود ہیں۔ آیت الکرسی جو آپ سب سنتے رہتے ہیں اور سب کو یاد ہے، آیت الکرسی ایک بہت عظیم آیت ہے، اور نبی معظم نے اس کے متعلق فرمایا ہے اِنَّا اعظم الآیہ فی القرآن آیت الکرسی، قرآن میں سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے۔ جہاں بہت سارے فضائل آیت الکرسی بیان فرمائے، وہاں مولا علی سیبی ارشاد فرمایا یا علی ان لکل شیء ذروہ و ذروۃ القرآن آیت الکرسی، ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے اور قرآن کی چوٹی آیت الکرسی ہے۔ ان فیہا 50 کلمہ ولکل کلمہ 50 برکہ، یا علی اس آیت الکرسی میں 50 برکات ہیں اور اللہ نے ہر کلمہ میں 50 برکات رکھی۔ اس آیت الکرسی میں بہت سارے عقائد کی طرف متوجہ کیا گیا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، عقیدہ توحید وہ حی القیوم ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو نیند نہیں آتی، جسے اونگ نہیں آتی، وہ اللہ ہے۔ یہ نیند اونگ کا لازمہ یہ مخلوق کے لیے ہے، وہ خالق ہے، مخلوق نہیں ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ اگر سو جائے پھر اللہ نہیں رہتا۔ پھر بہت سارے یہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں سب کچھ اسی کا ہے۔ پھر فرمایا عقیدہ شفاعت،
من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں حق شفاعت رکھتا ہو؟ وہی حق شفاعت رکھتا ہے جس کے پاس اذن ہے۔ کائنات میں واحد یا آپ کا مکتب اہل بیت ہے کہ لوگوں کے پاس ایک بھی ایسا شفیع نہیں، آپ کے پاس 14 بڑے شفیع۔ جو معزون الہی ہیں، جن کو اللہ کی طرف سے اذن ہے۔ کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں حق شفاعت رکھتا ہو؟ تو لوگوں کے پاس ایک بھی شفیع نہیں ہے ایسا جو طیب ہو، طاہر ہو، منصوص من اللہ ہو، حجج اللہ علی خلقہ ہو، ایک بھی نہیں۔ آپ کے پاس 14 بڑے شفیع، اور 14 کے علاوہ اور بھی بہت سارے، عباس علمدار شفیع، حضرت علی اکبر شفیع، حضرت زینب شفیعہ، حضرت ام البنین شفیعہ، حضرت علی اصغر، یعنی شہدائے کربلا میں ہر شہید شفیع۔ امام تقی جواد فرماتے ہیں بروز محشر شہدائے کربلا میں سے اگر ایک شہید بھی اہل محشر کی شفاعت کرنا چاہے، سب کی شفاعت ہو سکتی۔ تو بہت سارے عقائد و نظریات آیت الکرسی میں موجود ہیں۔ عقیدہ توحید، عقیدہ نبوت، وہاں عقیدہ ولایت بھی بیان کیا گیا آیت الکرسی کی آخر۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لانے والے ہیں۔ آیت الکرسی میں عقیدہ ولایت، یہ قرآنی عقیدہ ہے۔ یہ اللہ نے تمام مخلوقات پر جو عقیدہ توحید رکھتا ہے، عقیدہ نبوت رکھتا ہے، اس کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ عقیدہ ولایت بھی رکھتا ہو۔ اسی عقیدہ ولایت کی وجہ سے عقیدہ توحید بھی قبول ہوگا، عقیدہ نبوت بھی قبول ہوگا، ایمان بھی قبول ہوگا، اور عمل صالح بھی قبول ہوگا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لانے والے ہیں۔ وہ اللہ جو الہ الخلق ہے، ساری کائنات کا خالق ہے، جو رب العالمین ہے، ساری کائنات کا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، الہ ہے، خدا ہے۔ وہ فرماتا ہے جہاں میں خدا ہوں، الہ ہوں، رب ہوں، وہاں ولی بھی ہوں۔ اور ولی کن کا ہوں؟ ایمان لانے والوں کا ہوں۔ جہاں ربوبیت کی بات آئی تو کہا رب العالمین ہوں، عالمین کا رب ہوں، کافروں کا بھی رب ہوں، مشرکوں کا بھی رب ہوں، ملحدین کا بھی رب ہوں، منافقین کا بھی رب ہوں، جن و انس، ہر وہ مخلوق جو رزق سے زندہ ہے، ساری مخلوقات کا رازق میں ہوں، رب میں ہوں، رب العالمین ہوں۔ عالمین میں جتنی مخلوقات ہے، رب العالمین ہوں، تو رب عالمین کے لیے ہے۔ خلق کی بات آئی، وہ جو خالق ہے، الہ الخلق، ساری کائنات کا خالق ہے۔ زمین و آسمان، سورج و چاند، ہوا و فضا، یہ جمادات، نباتات، حیوانات، جن و انس، ساری کائنات کا خالق ہوں، خالق سب کا، رازق سب کا، رب سب کا۔ لیکن جب ولایت کی بات آئی، اللہ فرماتا ہے میں ولی سب کا نہیں ہوں، اللہ ولی الذین آمنوا، میری ولایت ان کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ولایت کا تعلق خاص لوگوں سے ہے، مخصوص لوگوں سے ہے، اور ان لوگوں سے ہے جو ایمان کی دولت سے سرفراز ہیں۔ علماء نے لکھا کہ قرآن میں جہاں جہاں لفظ آمنو آیا ہے، اس سے مراد امیر المومنین، اللہ ولی الذین آمنو، میں ایمان لانے والوں کا ولی ہوں۔ پھر دوسرے مقام پر فرمایا میں اکیلے ولی نہیں ہوں، مکتب امامیہ میں عقائد حقہ میں
اللہ کے متعلق کہ اللہ نبی نہیں ہے، اللہ رسول نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ کو نبی مانیں گے، نبی نواز ہے، پیغام دیں رسول رسول، اللہ نبی نہیں ہے، اللہ رسول نہیں ہے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک انبیاء آئے، رسول آئے، 1.25 لاکھ انبیاء، 313 رسول، 5 اولي العزم نبی، 1 خاتم النبی۔ اللہ نبی نہیں ہے، اللہ کے متعلق آپ عقیدہ نبوت نہیں رکھ سکتے۔ اللہ نبی نہیں ہے، اللہ رسول نہیں ہے۔ لیکن جو اللہ نبی نہیں ہے، جو اللہ رسول نہیں ہے، خدا کی قسم وہ اللہ ولی ہے۔ اور اپنی ولایت کا تذکرہ قرآن مجید میں آتا ہے۔ وہ اللہ ولی ہے اور ایمان لانے والوں کا ولی ہے، مسلمین کا بھی ولی نہیں ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان لانے والوں کا ولی۔ پھر دوسرے مقام پر فرمایا میں اکیلا نہیں ہوں، انما ولیکم اللہ ورسولہ، یہ ولایت میرے پاس بھی ہے، میرے رسول کے پاس بھی ہے۔ پھر اس کے پاس ہے جو نماز قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ اس لیے مومنین کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضرور، عقیدہ توحید، عقیدہ نبوت، عقیدہ ولایت، اور لازم و ملزوم ہے۔ جس کے پاس عقیدہ توحید، عقیدہ نبوت بھی ہو، جس کے پاس عقیدہ نبوت، عقیدہ ولایت بھی ہو۔ مسلمین اور مومنین میں یہی تو فرق ہے۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اقر بالشہادتین فهو مسلم، جو 2 شہادتوں کا اقرار کر لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یا اشہد ان محمد رسول اللہ، 2 شہادتوں کا جو اقرار کر لے فهو مسلم، وہ مسلمان ہے۔ مسلمان کے لیے 2 شہادتوں کا اقرار کافی ہے، لیکن حضور مومن کے لیے 2 شہادتوں کا اقرار کافی نہیں ہے۔ جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے، جہاں اشہد ان محمد رسول اللہ کہے، وہاں اشہد ان علی ولی اللہ کہے۔ عقیدہ توحید، عقیدہ نبوت، عقیدہ ولایت، اور پروردگار عالم جو خالق کائنات ہے، مومنین کی یہ صفت خاص ہے کہ خلق کرنے سے پہلے، عالم وجود میں لانے سے پہلے، عالم ارواح میں ہر مومن سے میثاق لیتا ہے، وعدہ لیتا ہے۔ صاحبان علم و عرفان تشریف فرما ہیں، ہمدانی سادات کا پرانے یہ علاقے جہاں پرانے قدیم عرصہ سے عزاداری کا سلسلہ پورے پاکستان کے ذاکرین علماء واعظین آتے ہیں، بہترین خطابات سے اور بہترین عقائد سے آپ کو مستفید فرماتے ہیں۔ حضور اللہ نے ہم سب کو عالم وجود سے پہلے عالم ارواح میں ہم سب کی ارواح کو خلق کیا، اور ہم سب کی ارواح سے ادھر میثاق لیا۔ میثاق کس بات کا لیا؟ 3 باتوں کا میثاق لیا۔ ایک اپنی توحید کا میثاق لیا، مجھے ایک مانو گے۔ ایک اپنے نبی خاص کی نبوت اور رسالت کا میثاق لیا، میرے حبیب مصطفیٰ کو نبی آخر الزمان مانو گے۔ اور پھر علی مرتضیٰ اور ان کے طیبین اولاد کی ولایت کا میثاق لیا۔ اس لیے امام صادق فرماتے ہیں ہر انسان جب خلق ہوتا ہے، خلق ہونے سے پہلے عالم ارواح میں میثاق دے کر آتا ہے، اور مومن تو ہے ہی وہی جو ادھر سے میثاق لے کر آیا، پھر دنیا میں اس پر سرفراز رہتا ہے۔ اب عجیب المیہ ہے، کیا المیہ ہے؟ مکتب کے اندر، تشیع کے اندر، اس لباس کے اندر، اس لباس کے اندر کیا؟ اب جب ولایت کی بات ہوتی ہے
تو کہتے ہیں جناب یہ تو امریکی ایجنسیوں نے ملت میں اختلاف اور انتشار پیدا کرنے کے لیے ایک شوشہ چھوڑا، اور جناب دیکھیں جناب یہ کیا سلسلہ ہو گیا، اختلاف ہو گیا جناب مساجد میں، مبارگاہوں میں، مدارس میں، مومنین میں، تو یہ جناب امریکی ایجنسیوں کا کردار، نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھیں کتنا بڑا ایک المیہ ہے کہ جو منحرفین ولایت ہیں، جو مبغضین ولایت ہیں، جو منکرین ولایت ہیں، وہ الزام کیا دیتے ہیں کہ جناب یہ امریکہ کی ایجنسیوں کا کھیل ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے قائد محترم آقا موسوی علی اللہ مقام نے فرمایا تھا کہ یا قوم یاد رکھے یہ ولایت امریکی ایجنسیوں کا کردار نہیں ہے، یہ تو الہامی بات ہے، قرآنی بات ہے، اور یہ تو وہ سلسلہ ہے کہ نبی آخر الزمان بھی اگر ولایت کا اعلان نہ کریں تو ان کی نبوت بھی نہیں بچتی۔ یہ ولایت بہت ضروری ہے عقیدہ توحید والے کے لیے، عقیدہ نبوت والے کے لیے، عقیدہ ولایت بہت ضروری ہے۔ حضور پھر عظیم بات یہ ہے، عجیب بات یہ ہے، لطیف بات یہ ہے کہ یہ ولایت ادھر کی بات تو ہے ہی نہیں، عالم ارواح سے شروع ہوئی، عالم وجود میں آئی، اور عالم وجود کے بعد پھر برزخ کی دنیا میں بھی ضروری ہے اور آخرت کی دنیا میں بھی ضروری ہے۔ ادھر سے شروع ہوئی اور اب دنیا میں آتے، میں اور آپ جب دنیا، ہماری تو زندگی کا آغاز ہی عقیدہ توحید، عقیدہ نبوت، عقیدہ ولایت سے ہوتا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے کان میں اذان و اقامت کی جاتی ہے، پہلے دن ہی کیا کہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اذان، پھر اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ، اشہدو ان علی ولی اللہ۔ پہلے دن ہی اس کے کان میں چونکہ ادھر اقرار کر گیا، لہذا آپ پہلے دن ہی تمہاری زندگی کا، ظاہری زندگی کا آغاز عقیدہ توحید، عقیدہ نبوت، عقیدہ ولایت، پھر پوری زندگی اسی عقیدہ توحید، عقیدہ نبوت، عقیدہ ولایت پر گزارتا ہے۔ جب موت آتی ہے، رحلت کرتا ہے، انتقال کرتا ہے، زمین کے والے جاتا ہے، قبر میں لیٹاتے ہیں تو مولانا صاحب تلقین پڑھتے ہیں، اسمع افہم، سن اور سمجھ، یہ جانے والے، یہ کسے سنایا جاتا ہے، یہ کسے سمجھایا جاتا ہے؟ ارے ابھی تو کہہ رہے تھے میت ہو گیا، مردہ ہو گیا، مردہ بھی سنتا ہے، مردہ تو نہیں سنتا، مردہ نہیں سنتا، شہید سنتا ہے، چونکہ شہید کی برسی شہید سنتا ہے، شہید کی برسی ہے۔ اور شہید متعدد طرح کے، ایک وہ شہید ہے جو میدان جبہ میں شہید ہو، جیسے آج فلسطینی برادران جو درجہ شہادت پر فائد ہو رہے ہیں، صہیونی غاصب اسرائیل جو ہے ان پر ظلم و دہشت و بربریت کر رہا ہے، اور پورے عالم کفر جو ہے اس ظلم پر خاموش ہے، اور پورے عالم اسلام کے مسلمان بھی اپنے تخت و اقتدار کو بچانے کے لیے، اپنی بادشاہیوں کو بچانے کے لیے خاموش ہے، اور وہ فلسطینی برادران نہتے برادران ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اور وہ شہید ہیں جو اسرائیل کی بمباری سے شہید ہو رہے ہیں۔ ایک وہ شہید ہے، ایک وہ قیصر عباس شہید ہے جو مجالس اذا کے لیے پشاور تشریف لے گئے، وہاں پر مجلس ہو رہی تھی اور دہشت گردوں نے بم بلاس کیا اور اس میں بہت سارے لوگ درجہ شہادت پر فائز ہوئے، ایک قیصر عباس بھی شہید ہوا۔ ایک آپ گرو میں ہیں اور بستر پر ہیں اور آپ کو طبی طور پر موت آئی، لیکن آپ کے دل میں آل محمد کی سچی اور سچی محبت تھی، مودت تھی، ولا تھی، عزا تھی۔ تو یہ آل محمد کی جو محبت اور مودت ہے، نبی اعظم فرماتے ہیں اللہ ماتا اللہ حب آل محمد ماتا شہیدہ، اگر کوئی ہماری محبت لے کر مرے گا، مات موت اللہ حب آل محمد، آل محمد کی محبت پر موت آئے، ماتا شہیدہ، شہادت کی موت مرے گا۔ اسمع افہم، سن اور سمجھ کسے کہا جاتا ہے؟ شہید کو، جو شہید آل محمد ہے۔ سن اور سمجھ، وہ سنتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے۔ کہتے کیا ہیں؟ اذا اتاک الملکان المقربین الرسولین من عند اللہ تبارک و تعالی، یہ جانے والے ہمارے بھائی، ہمارے پدر، ہمارے بیٹے، سن اور سمجھ، ابھی ابھی تھوڑی دیر کے بعد تیرے پاس اللہ کی طرف سے دو ملک، دو فرشتے آئیں گے، سألک عن ربک وعن نبیک، تجھ سے سوال کریں گے تیرے رب کے بارے میں
نبی کے بارے میں، ان امامت کے بارے میں، قبلہ کے بارے میں، دین کے بارے میں. فلا تخف ولا تحزن، تم نے خوف حزن و ملال نہیں کرنا. فقل فی جواب ہما، ان کے جواب میں اس طرح کہا، جب اللہ کے بارے میں سوال کرے من ربو کا کہنا ہے اللہ جل جلالہ ربی، جواب دیں. جب پوچھیں گے من نبی ہو، تیرا نبی کون تھا، تم نے کہنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی میرے نبی تھے. جب پوچھیں گے علیہ السلام کس اسلام پر، کہو کہ الاسلام و دینی. کون سی کتاب تھی، القرآن و کتابی. کس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، الکعبۃ و قبلہ تھی. اور جب امامت کے بارے میں سوال آئے تو تم نے کیا کہنا ہے، علی امامی، حسن و امامی، حسین و امامی. ایک علی نہیں، علی سے لے کر 12ویں تک سب کی امامتوں اور ولایتوں کا بتلانا ہے، اور ان کو یہ بتانا ہاؤلاء ائمتی و قادتی و سادتی بہم اتولہ من آدم اتبرہ فی الدنیا والآخرہ. اے پوچھنے والوں، تم نے پوچھ لیا تو سنو، اللہ میرا رب ہے، نبی میرے آقا ہیں، کعبہ میرا قبلہ ہے، قرآن میری کتاب ہے، اسلام میرا دین ہے. اور امامت کے بارے میں پوچھا تو میرا ایک امام نہیں ہے، علی امامی، حسن امامی، علی سے لے کر قائم آل محمد تک، اجل اللہ تعالیٰ فروج شریف تک، یہ میرے 12 امام ہیں. ہاؤلاء ائمتی، یہ میرے ائمت تھے، وقادتی و سادتی، یہ میرے قائد تھے، رہنما تھے، میرے بزرگوار تھے، اور میں ان کی سیرت پر عمل کر رہا تھا. اور سب سے بڑی بات دنیا میں یہ تھی، بہم اتولہ، میں دنیا میں ان سے دوستی رکھتا تھا، ان کے دوستوں سے دوستی رکھتا تھا، اور من آدم اتبرہ، ان کے دشمنوں سے دشمنی کرتا تھا. یہ وہ عقیدہ ہے جو آپ سب سنتے ہیں، بیان کوئی کوئی کرتا ہے. آج اگر لوگ یہ کہیں کہ حضور طریق نفاذ پہ کہ جعفریہ والے اطاعت کیوں نہیں کر لیتے، اتفاق کیوں نہیں کر لیتے، ہم سب پر واضح کرنا چاہتے ہیں. سوشل میڈیا ہے، یہ پوری لائف دنیا کو جا رہی ہے، ہم واضح کرنا چاہتے ہیں. ہمارا کسی سے اختلاف شخصی نہیں ہے، ذاتی نہیں ہے. ہمارا اختلاف کسی کا پلاٹ کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی زمین کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی جائیداد کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی رشتے کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی لین دین کا مسئلہ نہیں ہے. ہمارا اختلاف نظریاتی اختلاف ہے. یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں. اور اہل بیت نبوہ نے اس زندگی میں جو عقیدہ کی بات تھی، اللہ کی توحید سے لے کر، وہ توحید، وہ ایک ہے، احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے، لم یولد ہے، لم یکن لہ شریک، لم یکن لہ کفوا احد ہے، بکل شیء قدیر، بکل شیء بصیر، بکل شیء بصیر، الہ الخلق رب العالمین. عقیدہ توحید سے لے کر چھوٹی چھوٹی چیزوں تک، تم نے سرما کیسے ڈالنا ہے، تم نے مسواک کیسے کرنا ہے، تم نے دسترخوان پر کیسے بیٹھنا ہے، تم نے پانی کیسے پینا ہے، ایک ایک چیز کے بارے میں تفصیلات سے بیان فرمایا. وہاں یہ بھی فرمایا اگر تم نے زندگی گزارنی ہے، تمہاری زندگی کا نہج کیسا ہونا چاہیے، تمہاری زندگی کا طریقہ اور سلیقہ کیسا ہونا چاہیے. آل محمد نے بیان فرمایا اگر ہمارے ہو پھر ہمارے ہو کر رہنا، پھر ہمارے والوں سے دوستی کرنا، اور اگر ہمارے ہو ہمارے دشمن سے دوستی نہ کرنا. یہ اہل بیت نبوہ نے زاویہ دیا. زیارت عاشور میں بھی کیا ہے، یا ابا عبداللہ انی اتقرب الی اللہ و الی رسول و الی امیر المؤمنین و الی فاطمۃ الزہرا و الی الحسن و الیک بموالاتک و بالبراءۃ من اعدائک. یہ زاویہ اہل بیت نے دیا. یا ابا عبداللہ میں آپ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، انی اتقرب الی اللہ، آپ کے قریب ہونا چاہتا ہوں. انی اتقرب الی اللہ، آپ کے توسط سے اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں. یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، زکوٰۃ، یہ عبادات، یہ سارے کے سارے قرب الہی کا موجب ہیں. آپ نے سب کچھ بیان کیا. انی اتقرب الی اللہ، میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں. وہ الی رسول ہے، اس کے رسول کے قریب ہونا چاہتا ہوں، نبی آخر الزمان. وہ الی امیر المومنین، آپ کے بابا امیر المومنین کے قریب ہونا چاہتا ہوں. وہ الی فاطمۃ الزہرا، آپ کی مادر گرامی بی بی فاطمہ کے قریب ہوں. ویل الحسن، آپ کے برادر حسن کے قریب ہوں. وہ الہی کا مولا آپ کے قریب ہونا چاہتا ہوں. دو چیزوں کی بنیاد، میرے پاس دو اساسے، میرے پاس دو قیمتی جوہر ہیں. کیا؟ بموالاتک و بالبراءۃ من اعدائک. ایک آپ کا محب ہوں، آپ کا موالی ہوں، آپ کا دوست ہوں، اور دوسرا بالبراءۃ من اعدائک، جو آپ کے دشمن ہیں میں ان کو نہیں مان سکتا، میری ان سے دوستی نہیں ہو سکتی. زاویہ بھی یہی ہے.
جو اللہ کو مانتا ہے اللہ کے دشمن کو نہیں مانتا، جو رسول کو مانتا ہے وہ رسول کے دشمن ابو جہل ابو لہب کو نہیں مانتا، جو علی کو مانتا ہے وہ علی کے دشمن کو نہیں مانتا، جو مولا حسن کو مانتا ہے وہ مولا حسن، اور جو مولا حسین کو مانتا ہے مولا حسین کے دشمن کو۔ اب یہ ہو نہیں سکتا کہ شیعہ بھی ہو اور حسین بادشاہ کو بھی مانتا ہو اور یزید کو بھی اچھا سمجھتا ہو، یہ ناممکن کی بات۔ رسول آخری لمحات ہیں، چونکہ وقت بہت کلوز ہو چکا، لیکن ایک اہم ترین بات یہ اہل بیت نے زاویہ دیا ہے کہ اگر تم نے زندگی گزارنی ہے، اس زندگی کو اگر تم پاکیزہ بنانا چاہتے ہو، اس زندگی کو اگر کامیاب بنانا چاہتے ہو، کامران بنانا چاہتے ہو، وہ زندگی اللہ کے حضور قبول ہو، پاک نبی کے حضور قبول ہو، پاک علی کے حضور قبول ہو، اہل بیت نبوہ کے حضور پاک ہو، یہ دو جوہر اس میں ضرور رکھنا، ایک اہل بیت نبوہ کی ولایت محبت مودت، اور ایک ان کے دشمنوں سے براعت۔ اب جو حسین کو بھی رضی اللہ کہہ رہے ہو، یزید کو بھی رضی اللہ کہہ رہے ہو، علی کو بھی رضی اللہ کہہ رہے ہو، غریب شام کو بھی رضی اللہ، ہمارا ان سے اتحاد نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک زاویہ ہے جو اہل بیت نے دی ہے، شیعہ کہتے ہیں اسے جو پیروی کرنے والا ہو۔ یہ ایک بات تو ولایت جو ہے وہ بہت ضروری چیز ہے، عالم ارواح سے شروع ہوئی، عالم وجود میں آئی، اس ولایت پر آپ نے زندگی گزاری، فوت ہو جائیں گے، قبر میں جائیں گے، وہاں پر بھی ولایت کا پوچھا بھی جائے گا، بتلانا بھی پڑے گا، اور یہی ولایت قبر میں آپ کی روشنی کا سامان بنے گی، برزخی زندگی کو بہترین بنانے کی بہترین چیز یہی ولایت ہے۔ اور عالم برزخ کے بعد اختتام پر جب عالم حشر آئے گا، عالم نشر آئے گا، حشر و نشر و صراط و میزان و محاسبہ، وہ ساری منازل، وہ سارے موقفات جب آئیں گے، ان تمام جگہوں میں آپ کے لیے یہ ولایت ایک سارے رستے ہموار کر دے گی۔ میں نہیں کہہ رہا، آیات ہیں اور احادیث ہیں، اب وقت میں گنجائش نہیں۔ یہ کیا کہا تھا مسلمانوں کے خلیفہ اول نے کہ میں نے پاک نبی سے یہ سنا ہے کہ پاک نبی ارشاد فرما رہے ہیں لا یجوز احد الصراط الا من کتب علی الجواز، کہ کوئی شخص بھی پل صراط سے اس وقت تک گزر نہیں سکتا جب تک کہ اس کے ہاتھ میں علی کا لکھا ہوا پروانہ نہ ہو۔ بھائی جب تک ولایت کی مہر نہیں ہوگی پل صراط سے پار کیسے ہوگا؟ پھر دوسرے خلیفہ نے کیا کہا؟ دوسرے خلیفہ نے یہ کہا لا یتم الشرف الا بولایت علی ابن ابی طالب، وہ کہتے ہیں میں نے نبی سے سنا کہ کائنات میں کوئی شخص اس وقت تک شریف زادہ بن ہی نہیں سکتا جب تک میرے بھائی علی کی ولایت کا اقرار نہ کر لے۔ تو حضور یہ ولایت، پھر عالم حشر و نشر میں جب تمام اولین و آخرین جمع ہوں گے، میں اور آپ نے بھی جمع ہونا ہے، ہم سب کو بھی آخرت کی تیاری کرنا چاہیے، واجبات فرائض پر عمل، منکرات معصیات سے بچنا چاہیے، ولا اور عزا کے سلسلے کو اپنانا چاہیے تاکہ ہمارے لیے وہاں آسانی ہو۔ بات اس بات آ گئی، نبی معظم علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت بکر صدیق نے پوچھا یا رسول اللہ مال شیبتک، یا رسول اللہ بڑی جلدی آپ کی داڑھی سفید ہو گئی۔ نبی معظم نے فرمایا یا ابا بکر اربعۃ سور، قرآن میں 4 ایسی صورتیں ہیں جو قیامت کے متعلق ہیں، قیامت کے جو منازل ہیں، جب میں اپنی امت کے بارے میں دیکھتا ہوں پریشانی کا لاحق یہ داڑھی جلدی، اس لیے آپ میں سے بہت سارے برادران ہیں، بہت ہیں جو 40 سال کے ہو گئے کوئی داڑھی سفید نہیں ہوئی، بعض ہیں جو 25-26 سال کے داڑھی سفید ہو جاتی، کیوں؟ پریشانی، داڑھی کا سفید ہونا۔ تو ادھر کی تیاری کرنا بہت ضروری ہے۔ اچھا ہم سب جائیں گے، یہی جو آپ مجلس سن رہے ہیں لکھا جا رہا ہے، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں،
نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، والدین کا احترام کرتے ہیں، بچوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں، اور جناب یہ جتنے آپ کے سلسلے ہیں عقائد کی دنیا کے، اعمال کی دنیا سے جتنے سلسلے سے گزرتے ہیں، یہ بروز محشر آپ کو کام دیں گے۔ اچھا، بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے روزہ دار، بڑے بڑے حاجی، بڑے بڑے اعمال والے بروز قیامت جناب اپنی اپنی فائلیں اٹھا کر جا رہے ہوں گے کہ جناب ہم نے تو بڑی نمازیں پڑھی مسجد میں جماعت کے ساتھ، گرمیوں کے روزے رکھے اور جناب قرض لے کر حج کیے، بڑی عبادات کی، یہ ہمارے پاس نام اعمال ہے۔ اور جناب ادھر جب پہنچیں گے بسم اللہ، ادھر جب پہنچیں گے تو کیا آواز آئے گی؟ وقفوہم انہم مسئولون، روکو کہاں جا رہے ہیں؟ چھٹے لال ولایت سے پوچھا گیا جب نہ رسول اللہ اس مقام پر کون سا سوال باقی ہے جو وہاں کیا جائے گا؟ امام صادق فرماتے ہیں یسألون عن ولایت علی ابن ابی طالب، اس مقام پر بھی علی کی ولایت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اعمال تو لائے ہو، روح اعمال بھی لائے ہو یا نہیں؟ اس لیے حضور یہ ولایت عالم ارواح سے شروع ہوئی، معاشر تک جائے گی، اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب جو ولایت پر فتوے دیتے ہیں، جو عزاداری پر فتوے دیتے ہیں، وہ آپ کے مخلص نہیں ہیں۔ اس ولایت کی وجہ سے وہ مومن ہیں، اس عزاداری کی وجہ سے وہ عزادار ہیں۔ عزاداری بہت بڑی نعمت ہے آپ کے پاس، ہر ایک کو ملتی نہیں ہے۔ پاکستان کے پاس ایٹمی جوہر ہے نا، دوسرے ممالک کے پاس کے نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، بڑی شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ ہر ایک عزادار حسین نہیں بن سکتا۔ خدا کی قسم، کتاب کا نام ہے تمنائے ابرار، اس میں سرکار نے ارشاد فرمایا، رسول اعظم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اذا اراد بعبد خیرا جعل فی قلبہ محبت الحسین، اللہ جب کسی عبد کے بارے میں خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں میرے بیٹے حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ ولایت اور عزاداری کتنی اہم چیز، یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی، ہر ایک اس اہل ہی نہیں ہے کہ جناب اس کے دل میں نور حسین آ جائے، ولایت حسین آ جائے، عزائے حسین آ جائے، جس کا ایک آنسو جنت کی قیمت ہے۔ کوئی عام بات ہے، کوئی معمولی بات؟ چھٹے لال ولایت نے اپنے صحابی سے فرمایا، یجب ان تکتب بالذہب، تم پر واجب ہے کہ اس حدیث کو سونے کے ساتھ لکھو۔ صحابی نے تعجب کیا، مولا سونے کے ساتھ؟ امام نے یجب ان تکتب، واجب ہے تم پر کہ سونے کے ساتھ لکھو۔ مولا کون سی حدیث؟ امام نے فرمایا، من نفث بغمنا، اگر کوئی ہمارے مصائب سن کر مغموم ہو جائے، اگر کوئی ہمارے مصائب سن کر مغموم ہو جائے، ابھی رونے کا مرزل بعد میں، صرف مغموم ہو جائے، امام فرماتے ہیں فَنَفْسُهُ عبادت، اس کا سانس لینا اللہ کے حضور عبادت کا درجہ رکھتے ہیں۔ وَغَمُّ لَنَا عبادہ، ہمارے غم میں مغموم ہونا اللہ کے حضور بطور عبادت شمار ہوگا۔ وَكِتْمَانُ السِّرِّ عبادۃ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور ہماری خاص باتوں کو کتمان کے عالم میں رکھنا، راز کے عالم میں رکھنا، اللہ کے حضور جہاد کا درجہ رکھتا ہے۔ اب جو قوم اور میں یہ جو ہمارے ملت میں اختلاف اور انتشار، جو خاص باتیں تھی، راز والی باتیں تھی، ان کو جناب عام کر دیا گیا۔ آج ایک ریڈی والا بھی ولایت پر بات کر رہا ہے، جوتیاں کاٹنے والا بھی ولایت پر بات کر رہا ہے، چائے بنانے والا بھی ولایت پر بات کر رہا ہے۔ وہ بابا تمہارے علم میں اتنا نہیں ہے کہ ولایت کس راز کو کہتے ہیں، تم ولایت پر باتیں نہ کرو، ولایت کے مقر ہو جاؤ، اقرار ولایت کرو، اقرار ولایت کرو، باتیں نہ کرو کہ یہاں علی آئیں گے تو باطل ہو جائے گی، وہاں علی، وہ تمہاری کیا اوقات ہے کہ تم علی بادشاہ کے آنے سے کس چیز کو باطل کرو؟ تم اگر علی کو چھوڑ دو خود تمہاری زندگی باطل ہو جائے گی، تمہارے اعمال باطل ہو جائیں گے، تمہاری آخرت باطل ہو جائے گی۔ کتمان اس سے رہنا۔ ولایت، عزاداری، حرمت سادات، کتنا بڑا اثاثہ ہے ہمارے، حرمت سادات۔
نقلی جو دلائل ہیں نا قرآن کی آیات اور جناب احادیث وہ تو اپنی جگہ پر، میں ایک عقلی دلیل دیتا ہوں. آپ کے علاقے میں چودھری ہوں گے، سادات تو سادات ہیں نا، ذریت رسول والے چودھری ہیں، ملک ہیں، اور جناب اسی علاقے میں مصلی بھی ہیں، مراسی بھی ہیں، نائب بھی ہیں، ترخان بھی ہیں، طرح طرح کے وہ نیز قوم کے لوگ بھی ہیں. مجھے آپ بتائیں آپ کی اس علاقے کی 100 سالہ تاریخ میں، 200 سالہ تاریخ میں، 500 سالہ تاریخ میں کسی ملک نے، چودھری نے، راجے نے اپنی بیٹی کسی مصلی کو دی ہو، کسی نائب ترخان کو دی ہو؟ جبکہ ہو سکتی ہے شادی ان کی، ہو سکتی ہے، دونوں گار سید ہے، ہو سکتی ہے، لیکن نہیں دیتے. جن کی ہو سکتی ہے وہ نہیں دیتے تو سادات کو تو شرم کرنا چاہیے نا. اتنی تو غیرت ہونی چاہیے. اپنے علاقہ کے لوگ چودھری میں غیرت ہے، ملک میں ہے، راجے میں ہے، تو سید کہتا ہے جناب میری بیٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ تفصیلات ہیں، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا. آیات اپنے مقام پر، احادیث اپنے مقام پر، سیرہ اہل بیت اپنے مقام پر. صرف ایک اگلی مثال میں نے دی ہے، حرمت سادات، احترام مرجعیت. مراجع آپ کا اثاثہ ہیں، مجتہدین، فقہا قوام، کتنے بڑے بڑے فقہا گزرے، منظور نظر امام زمان کے حضور جنہوں نے شرف تلمذ حاصل کیا، سید علی ابن طاؤس کوئی عام ہستی ہے، بحر العلوم کو عام ہستی ہیں، شیخ مفید کوئی عام ہستی ہیں جن کی وفات پر امام زمان نے فرمایا آج میرا بھائی فوت ہو گیا. اب فقیہ ہونے کی دلیل پوچھتے ہیں جس آقا حسین کی عزاداری کرنے والے عزادار ہیں. جب آقا حسین علیہ السلام نے حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا تو کیا لکھا؟ من حسین ابن فاطمہ الی الرجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر. حسین ابن فاطمہ کا خط رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر. تو فقہا ہمارے اساتذہ ہیں، وہ فقہا جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، وہ فقہا جو عقائد کا تحفظ کر رہے ہیں، بہت بڑا اساتذہ ہیں. اور پھر 5واں اصول وابستگی با مرکزیت. آقا موسوی نے کہا ولایت عزاداری، حرمت سادات، احترام مرجعیت، وابستگی با مرکزیت. مرکزیت آپ کا تشیع کا ایک مرکز ہونا چاہیے. اس لیے اگر آپ کا ایک مرکز ہو، آپ کی قوم کی جو طاقت ہے، اس طاقت کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی. اگر آپ ایک جان ہو، یک زبان ہو، ایک عقیدہ ہو، ایک نظریہ ہو، ایک لائے عمل ہو، ایک دستور ہو، جب نکلے قوم تو دنیا کو پتا چلے کہ یہ قوم تشیع ہے. اس لیے مرکز کو، مرکزیت کو اولویت دینا، مربوط رہنا، یہ پوری قوم کا اخلاقی فریضہ ہے. یہی وہ باتیں تھی جو آپ کے حضور بیان کرنی تھی. اب ایک جملہ مصیبت کا تاکہ دوسرا حصہ مجلس کا مکمل ہو جائے. فقی کی بات آ گئی. میں نے آقا حسین علیہ السلام کا اس خط کا حوالہ دیا جو آپ نے حبیب ابن مظاہر کو لکھا. بس ایک جملہ حبیب ابن مظاہر کی شہادت کا. کیا کہ جب یہ خط آقا حسین کا حبیب ابن مظاہر کو ملا کوفہ کے شہر میں، اور ایک مرتبہ دق الباب ہوا، حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کھانا تناول فرما رہے تھے، زوجہ ساتھ ہیں، دق الباب ہوا، دروازے پر من فی الباب، کون ہے دروازے پر؟ انہوں نے کہا انا قاصد الحسین، انا برید الحسین، میں حسین کا بھیجا ہوا قاصد ہوں. دروازہ کھولا، انہوں نے خط دیا. ایک مرتبہ دیکھا کہ میرے آقا حسین نے خط لکھا ہے، خط کو چوم. پھر جیسے ہی دروازے کے پیچھے گئے، خط پڑھا، حبیب میں کربلا کے میدان میں دشمنوں اور اعداء کے درمیان گر چکا ہوں. حبیب جیسے ہی خط ملے دیر نہ کرنا، حبیب مدد کو جلدی آنا. جیسے ہی خط مکمل ہوا، اس میں ایک بی بی زینب نے تاکید کی تھی حسین ایک جملہ میری طرف سے لکھنا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ لکھنا کہ علی کی بیٹی زینب کی طرف سے یہ تاکید ہے. حبیب جب خط ملے دیر نہ کرنا. جیسے ہی آقا حسین نے اس خط کے نیچے یہ لکھا کہ میری بہن زینب کی تاکید ہے، جیسے ہی لفظ میں زینب لکھا ہوا پڑا، فوراً حبیب نے خط بند کیا اور ماتم کرنا شروع کیا. واہ غربتا، واہ غربتا، آج میرے آقا پر اتنی غربت آ گئی، کربلا کے میدان میں دشمنوں اور اعداء کے درمیان گر چکے ہیں، اور آج اس غربت کا عالم ہے کہ آقا زادی زینب
زینب بھی مجھے سلام بھیج رہی ہے، آقا زادی زینب بھی مجھے وصیت فرما رہی ہے۔ حبیب آئے، کربلا میں آئے، سارا واقعہ چھوڑ دیا۔ جیسے ہی حق حبیب کے گھوڑے کی وہ سلسلہ سامنے آیا، آقا حسین آگے بڑھے، علی اکبر عباس آگے بڑھو، میرا دوست آ رہا ہے، حبیب آ رہا ہے، حبیب کا استقبال کرو۔ نعرہ تکبیر کی بلندی میں حبیب کو خیمے میں لایا گیا۔ ایک مرتبہ حبیب گھوڑے سے اترا، آقا کے پاؤں پر ہاتھ رکھے، اور ایک مرتبہ نعرہ تکبیر کی جب آوازیں بلند ہوئی، آقا زادی زینب نے پوچھا، فضا یہ پوچھو یہ نعرہ تکبیر کی آوازیں کیوں بلند ہو رہی ہے، کیا ہو گیا؟ تو بی بی فضا آئی، پتہ چلا کہ حبیب آئے ہیں، حبیب آئے ہیں، حسین کے بچپنے کا دوست آیا ہے۔ ایک مرتبہ بی بی فضا بی بی کے پاس آ کر بتایا، آقا زادی حبیب آئے ہیں۔ بی بی زینب فرماتی ہے، فضا جاؤ، حبیب کو میرا سلام کرو، میری طرف سے شکریہ ادا کرو، اس غربت کے عالم میں تم نے میرے برادر کے ساتھ نصرت کا حق ادا کیا۔ جیسے ہی فضا سلام زینب لے کر آئی، کہا زینب تجھے سلام بھیجتی ہے، تمہارا شکریہ ادا کرتا ہے۔ ارے حبیب نے سر پیٹ لیا، واہ غربتا، آج یہ بھی وقت آنا تھا، علی کی بیٹی ارے مجھے سلام بھیج رہی ہے۔ وسیع علم الذی منقلب